نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، کل میں کوئی بیان ریکارڈ نہیں کرا سکا، ذرا مصروفیات تھی. آج بھی مصروفیات تھی. ابھی میں فقہی مسائل کی تلاش میں کچھ مصروف تھا. بہرحال کچھ ضرورت محسوس کر رہا ہوں میں بیان دینے کی. تحریک لبیک پاکستان کے معروف رہنما ہیں پیر احمد شاہ بخاری آف بہاولپور. انہوں نے، اب وہ کیا ہیں، ان کی علمی قابلیت اور وہ کیا پڑھے ہیں یہ تو نہیں پتہ، البتہ خطابات ان کے یہاں ایریا میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں. پیر صاحب نے کسی کو واٹس ایپ پر وائس کے اندر پیغام بھیجا اور اس میں ہمارے ملک کے مایہ ناز بلکہ عالم اسلام کے مایہ ناز لیڈر، مذہبی رہنما، قبلہ حضرت کنز العلماء، مفکر اسلام حضرت محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زندہ شریف، ان کے حوالے سے ان کو گالیاں وغیرہ دیتا. وہی مسئلہ فتح اجتہادی پر بات کی. یہ وہ مسئلہ ہے جس میں نہ تو یہ لوگ اس کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ ان کے انہوں نے بیانات سنے، نہ ان کی وضاحات سنی. بس اتنے وقت گزرتا ہے پھر کوئی کہیں سے آ جاتا ہے اسی مسئلے کو لے کر. تو پیر احمد شاہ صاحب نے، مشہور سید ہیں، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، تو انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب پر وہی مسئلہ خطا اجتہادی کو لے دیا اور بابا خادم صاحب مرحوم ان کے حوالے سے جو لفظ خدا کے مسئلے پر ڈاکٹر صاحب کا اختلاف رہا ہے، اور پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب تک یہ بات پہنچی تھی اس ذریعے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس چیز سے بیزار ہوں. تو جب تک ان کو یہ بات نہیں پہنچی تھی اور یہ کوئی بیان نہیں دے رہے تھے تو لفظ خدا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کافی سیمینار اور تقاریر کی، اس میں بیانات جاری کیے. پیر افضل قادری مرحوم کے حوالے سے بھی اس میں انہوں نے بیانات دیے تھے اور کہا تھا کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے، ان کے جنازے کا مسئلہ ہے. اور بابا جی کے حوالے سے ان تک بات پہنچ گئی تھی کہ وہ اس کا بالکل دفاع نہیں کرتے، نہ وہ اس کے حق میں ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب ان کے جنازے میں بھی شریک ہوئے تھے. تو پیر احمد شاہ صاحب نے جب لفظ خدا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے سیمینار بیانات تھے تو ان کو سامنے رکھا اور مسئلہ فتح اجتہادی کو ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دی. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب عالم ربانی، مایہ ناز عالم اہل سنت کے. صرف قد ان کا لمبا نہیں ہے، علمی قد اتنا لمبا ہے ان کا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ بد مذہب جتنا مرضی کوشش کر لیں شاید ان کے گھٹنوں کو بھی نہ پہنچ سکیں. ان کو اللہ پاک نے اتنا علمی قابلیت اور معیار دیا ہے. علمی حوالے سے انہوں نے جس کو بھی پکڑا ہے وہ پھر چھوٹ نہیں سکا. جس کی انہوں نے پکڑ کی ہے تو وہ ایسا زد میں آیا ہے کہ وہ بچ نہیں سکا. ڈاکٹر صاحب سرمایہ اہل سنت ہیں. پیر احمد شاہ صاحب نے غلط کیا جو ان کو گالیاں دی. مسئلہ خطا اجتہادی کو پیر سائنس سمجھنے کی کوشش کریں. بس آپ یہی نہ کہیں نا کہ ہم پیر ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہم سنیں. سنو، سمجھو بات کو، غلط کر رہے ہو، اب بات سمجھ نہیں رہے. ڈاکٹر صاحب نے، شاید آپ کو یاد ہوگا پیر صاحب، اللہ کرے آپ تک میرا پیغام پہنچے، آپ کو شاید یاد ہو، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ پورے مہر علی شاہ صاحب کی جو کتاب تصفیہ ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے موجود ہے، آپ یہی کتاب کا حصہ پڑھ کر
مجھے اس کی وضاحت بیان کر دیں کیا ہے۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کا یہ چیلنج ابھی تک کوئی قبول نہیں کر سکا، کسی نے ڈاکٹر صاحب سے بہتر اس کی وضاحت آج تک پیش نہیں کی۔ اچھا، جب اس حوالے سے علم تفعلوا ولن تفعلوا، جب وہ کوئی وضاحت نہ دے سکے، پیر صاحب کی اس عبارت کو سمجھا نہ سکے جو تصفیہ کیا جس پر اصل میں مسئلہ بنا ہوا ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا چلو ایک میں اور چیلنج دیتا ہوں، یہی عبارت پڑھو، ویڈیو کلپ بنا کے مجھے بھیج دو، وضاحت نہ کرو۔ تو یہ چیلنج بھی کوئی قبول نہیں کر سکا۔ تو بات تو پھر پیر میرے علی شاہ صاحب تک جاتی ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی۔ کیا خطائے اجتہادی کا لفظ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے صرف ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے؟ کیا امت نے نہیں بولا؟ کیا آپ کتابیں نہیں پڑھتے ہو؟ آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی تفسیر کی کتاب نہیں پڑھی، یا آپ جاہل ہو یا جان بوجھ کے کرتے ہو؟ پڑھا وہ نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں ذرا تفاسیر پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خطائے اجتہادی کا کتنے مفسرین نے قول کیا، اور خود بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کے حوالے سے خطائے اجتہادی کا لفظ کیا پیچھے کسی بزرگ نے نہیں بولا ہے؟ آپ اس مسئلے کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد پھر بات کریں۔ نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، نہ کبھی آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آ جاتے ہیں عالم ربانی کے خلاف کھولنے کے لیے۔ اگر بابا جی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے الفاظ بولے تھے تو کیا لفظ خدا کا جو مسئلہ تھا بابا جی نے اس اسٹیج پر جواب نہیں دیا تھا؟ کیا اب خادم رضوی صاحب ان کا جو صاحبزادہ ہے سعد رضوی یا انس، وہ جواب دے سکتا ہے؟ تم جواب دے سکتے ہو؟ کرو دفاع، لفظ خدا کا اطلاق جائز ہے مخلوق میں کسی کے لیے؟ نہیں کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب تب بھی سچ کہہ رہے تھے، حق کہہ رہے تھے، کسی کو خدا نہیں کہہ سکتے سوائے اللہ پاک۔ خدا اللہ پاک کا نام ہے۔ تو بات یہ ہے پیر صاحب، ہم آپ کو احترام سے عرض کرتے ہیں، آپ کچھ پڑھیں، کوئی کتاب اٹھائیں، یا علماء کو سنیں۔ کاش آپ عالم ہوتے، کاش آپ پڑھے ہوتے، کاش آپ درس نظامی کرتے، تو پھر آپ کو بھی پتہ چل جاتا کیا حق ہے کیا حقیقت ہے۔ اور قبلہ مفتی علیم سیالوی صاحب، عبدالعلیم سیالوی صاحب جلالی صاحب، یہاں ملتان میں ڈاکٹر صاحب کے مایہ ناز شاگرد ہیں، انہوں نے بڑے احترام سے آپ کو کہا ہے آئیں، آپ کتاب حاضر ہے، میدان حاضر ہے، سمجھیں، اب مسئلے کو سمجھیں۔ کاش آپ سمجھ جائیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، مرنے سے پہلے آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اور دوسرا، آپ کے جو لیڈر صاحب ہیں پیر ظہیر شاہ صاحب، ان کو مباحلوں کا شوق ہے، انہوں نے چیلنج کیا تھا اس کو مرزا جہلمی کو، ان کو مباحلوں کا شوق ہے کہ 1 کروڑ کی لکڑیاں میں جلاتا ہوں، 1 کروڑ کی تم جلاؤ۔ اب اس کے پاس پتہ نہیں کروڑ ہو یا نہ ہو، اس نے کیا لکڑیاں جلانی، کیا لکڑیوں میں جانا۔ تو جب مناظرے سے بات حل نکل سکتا ہے تو پھر مناظرے سے کرنا چاہیے۔ آپ کو عبدالعلیم جلالی صاحب بلا رہے ہیں، آپ ان کو کلپ ریکارڈ کر کے کر لیں مناظرہ، آپ سمجھائیں ان کو۔ اور پھر انہوں نے آپ کو جو آپ کے ماموں کا حوالہ دیا سید فیض شاہ صاحب کا، ان پہ بھی فتویٰ لگا دیں، پھر ہم آپ کو مرد مانیں، ان کو بھی کہیں کہ وہ گستاخ ہیں، کیونکہ وہ تو حرف جلالی صاحب کا جو لفظ ہے اس کو الفاظ ہیں، تقریر ہے، اس کو صحیح سمجھ لیں۔ اور پیر صاحب کمال کرتے ہیں آپ کے پیر ظہیر شاہ صاحب، حالانکہ جلالی صاحب تاریخ لبیک پاکستان کے جب رائے خدا ہوئی، معاملات چلتے رہے تو پیر صاحب کو وہ ادب سے نام لیتے رہے۔ آج تو پیر صاحب کو میں عرض کر رہا تھا کہ شوق ہے مباحلوں کا، آپ کا بھی ظاہر ہے ادھر ہی دھیان ہوگا مباحلوں کا۔ تو ایک نعیم شاہ بخاری جلالی صاحب ہیں، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں، ننکانہ صاحب کے شاید، انہوں نے تو مباحلے کا بھی چیلنج دے دیا ہے۔ تو آپ ذرا مرد بنیں، کسی چیلنج کو تو قبول کر لیں، یا مفتی عبدالعلیم صاحب کا مناظرے کا، یا نعیم شاہ بخاری جلالی صاحب کا مباحلے کا چیلنج قبول کر لیں، تو پھر آئیں نا ذرا میدان میں آئیں،
تو آپ ہی کہتے تھے کہ گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر، یہاں آپ کتاب کی صورت میں آ جائیں گے مکالمے میں. بہرحال آئیں، اب بات آپ نے چھیڑ ہی دی ہے تو اب بات کو پورا کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو مزید کامیابی رکھیں گے. آمین. وما علینا الا البلاغ.